آج کی اس نشست میں میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے سورہ ملک کے حوالے سے کچھ گزارشات کو بیان کرنا ہے۔ کیا ہی خوبصورت وہ ایام اور وہ زندگیاں تھیں کہ ہمارے گھروں میں ہر بوڑھے والدین یا بڑی عمر کے اشخاص جو تھے قرآن کی چند صورتیں ان کو انتہائی محبت کے ساتھ زبانی یاد تھی، جن میں سورہ ملک اور سورہ سجدہ رات کو معمول تھا گھروں میں پڑھنے کا، سورہ یاسین، سورہ رحمان یہ صبح کے وقت لوگوں کا پڑھنا معمول تھا، اور اکثر لوگ شام کے وقت سورہ واقعہ کو پڑھا کرتے تھے، جمعے کے دن سورۃ کہف کو پڑھا کرتے تھے۔ تو کبھی وقت تھے میرے بھائیوں کے گھروں میں لوگ حافظ قرآن نہیں بھی تھے تو ان کو یہ صورتیں تقریباً معمول میں یاد تھیں، اور الامان والحفیظ کے اب وہ دور آیا ان صورتوں کو پڑھنا تو دور کی بات، آج کی نسل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سورہ ملک، سورہ سجدہ ان کی فضیلت کیا ہے اور کس وقت ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن سے بے تعلقی ہماری آج کی جنریشن کے اندر اس حد تک زیادہ ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، اصل میں انسان کو قدر ان چیزوں کی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے عالم برزخ میں ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر ڈر نہ ہو اس بات کا کہ تم اپنے مردے دفنانے چھوڑ دو گے، میں محمد اللہ سے دعا کروں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک بار تم کو قبروں کے عذاب کے ذرا مرحلے ان کی چیخیں سنا دے کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ آج اس انسان نے مادی زندگی میں پڑھ کے اپنی دنیا کی باغ دوڑ میں اتنا میرے بھائیوں آگے نکل گیا کہ اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے کبھی قبر کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت تو تب سمجھ آئے گی، آج کا نوجوان یہ چلا جناب ٹک ٹاک پہ، یہ چلا سوشل میڈیا پہ، اس نے اپنے فالوورز، اپنی جناب فین فالوئنگ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا ہے۔ کہیں پہ کوئی کرتب ہے، کہیں پہ کوئی کرتب ہے، کہیں گانے کی ٹیون لگا کے اپنے منہ کو یہ ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کے لفظوں کو ادا کرتا ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں میرے بھائیوں اس کے فین فالوورز کیوں نہ ہو جائیں، سمجھ تب بھی آنی ہے جب قبر کی مٹی کے اندر سب نے ڈال کے اکیلے چھوڑ کے آ جانا ہے۔ حتیٰ کہ سکی ماں اور سکا باپ بھی وہاں پہ ایک رات نہیں نکلوا سکتا ہے۔ سکی اولاد بھی اس باپ کو جو سینے پہ اپنی اولاد کو بٹھا کے کھلاتا رہا، وہاں پہ قبر پہ چھوڑ کے سکی اولاد نے بھی جناب یوں قبر کی مٹی جاڑ کے آ جانا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہنا ہے کہ سکے باپ کی قبر کی مٹی ہے 2 دن تو ہاتھ کو لگا رہنے دیں۔ تب تنے تنہا انسان نے جس مرحلے سے گزرنا ہے نا، تب میرے بھائیوں جب سب نے چھوڑ آنا ہے تو ایک دوست نے وہاں کام آنا ہے۔ جب سارے چھوڑیں گے نا تب ایک دوست نے کام آنا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں اس سے انسان نے دوستی لگائی، اور وہ دوست کون ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کی پاک کلام ہے کہ جب انسان کو سارے چھوڑ کے آ جائیں گے تو جناب قرآن کی صورتیں اس اپنے پڑھنے والے پر یوں پھیل جائیں گی اس طرح مرغی اپنے چوزوں کے اوپر پروں کو پھیلاتی ہے اور عذاب کے فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے گی، تب انسان کو قدر آئے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، تب پچھتائی کیا ہوت جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟
مزہ تو تب ہے آج کھلی آنکھوں سے انسان اپنی زندگی کے لیے عبرت کا سامان پیدا کرے۔ من کان لہ نظرۃ ففی کل شیء لہ عبرۃ، جس کو اللہ نے دیکھنے والی نظر، سوچنے والی فکر عطا کی ہو، وہ ہر چیز سے اپنے لیے سبق کوئی نہ کوئی ضرور پیدا کرتا ہے۔ اور یہ میں تمہیداً کلمات آپ بھائیوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر ایک رات نبی کائنات علیہ السلام کے پاس تھے، تو ساتھ ہی مسجد نبوی میں سے ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ قرآن کی آواز کس قدر پر تاثیر تھی کہ نبی کائنات علیہ السلام اپنے حجرے سے اٹھے اور مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ عمر کہتے ہیں میں بھی، ابو بکر بھی پیچھے چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، مسجد میں کوئی بندہ اور نہیں، تاریکی ہے، اس وقت لائٹوں کا دور تو تھا نہیں۔ تو ایک صحابی وہاں پہ جو مسجد میں تنہائی محسوس کر کے ہاتھ باندھے اور بڑے ادب، عجز اور انکساری سے اللہ کے حضور جناب اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے تو اللہ کے حضور قرآن تلاوت کر کے عمل پیش کر رہے تھے، لیکن زہ نصیب ان کو نہیں معلوم کہ اس وقت نبیوں کے امام جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے کھڑے ہو کے میرا قرآن سن رہے ہیں۔ تو کچھ دیر نبی علیہ السلام سنتے رہے۔ بعد میں عمر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے اس لہجے میں قرآن کو سنے جس لہجے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں، تو میرے اس صحابی کے قرآن کو سن لے۔ قربان جائیں اس بندے کی عظمت پہ جس کے قرآن کی مثال زمین پہ کسی سے ملتی نہیں ہے۔ آج کوئی ماہر المعقلی کی نقل اتارتا ہے، کوئی شیخ سدیس کی نقل اتارتا ہے، کوئی شیخ شریم کی نقل اتارتا ہے، کوئی علی الحذیفی کی نقل اتارتا ہے، کوئی کسی کی نقل اتارتا ہے، لیکن قربان جائیں کہ ان کی مثال زمین والوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر مثال نبی علیہ السلام نے دی تو سیدھی جبریل امین کے قرآن پڑھنے سے دی۔ اور یہ صحابی جب ان کی تعریف نبی علیہ السلام نے فرمائی تو عمر فرماتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے ایک دعا بھی فرما دی، اللہ میرا یہ صحابی تجھ سے جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہ کرنا۔ کتنا رشک آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خوشی آئی اور میں نے دل میں نیت کر لی کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس بھائی کو سب سے پہلے یہ دونوں باتوں کی مبارک دوں گا کہ تیرے قرآن کی جناب رسول اللہ نے تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفارش بھی کر دی۔ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھی، جب میں ان کو تلاش کرتا کرتا قریب پہنچا تو دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اپنے بھائی کو دونوں باتوں کی مبارک دے رہے تھے۔ عمر کہتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، وارے صدیق آپ نے آج تک کسی نیکی میں ہم کو آگے نہیں گزرنے دیا ہے۔ یہ صحابی کون تھے؟ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں قرآن کی سورہ فاتحہ سے سورہ والناس تک یہ جتنی بھی قرآن کی کل آیتیں ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں میرے رب کریم نے مجھ عبداللہ کو علم عطا نہ کیا ہو۔ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، اَيْنَ أُنزِلَتْ وَأَنَّ أُنزِلَتْ وَلِمَاذَا أُنزِلَتْ وَفِي مَنْ أُنزِلَتْ۔ قرآن کی کوئی بھی آیت
کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، یہاں تک جانتا ہوں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جب نازل ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تھے یا سواری کے اوپر سوار تھے۔ اب اندازہ کیجیے، اتنے عظیم صحابی۔ اب ان کی ایک بات سنا کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ آمالی۔ جب کسی دن کا سورج غروب ہوتا ہے نا، میں عبداللہ کبھی کسی چیز پہ پریشان نہیں ہوا۔ صحت ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے، مال ہے، تنگ دستی بھی آ جاتی ہے، اسر یسر، تنگ دستی، خوشحالی، سارا کچھ انسان کے ساتھ ہے، لیکن جب کسی دن کا سورج غروب ہوتا ہے میں عبداللہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ عبداللہ تیری زندگی کا ایک دن تو کم ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کے ہاں تیری نیکیوں کے اندر اضافہ بھی ہو سکا ہے کہ نہیں ہو سکا ہے۔ اصل یہ سوچ ہے میرے بھائیو۔ آج کے درس کا فائدہ اس لیے کہ میں اور آپ اپنے اندر یہ نیت بنا لیں کہ ہماری گزرتی ڈلتی زندگی جو ہے یہ اس میں ہماری نیکیوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا جڑا ہے، اللہ کے قرآن کو جو قبر میں ہمارے کام آئے گا، حشر میں ہمارے کام آئے گا، جنت میں کام آئے گا، اس قرآن سے ہمارا تعلق اس فانی زندگی میں کتنا کو جڑا ہے۔ تو قرآن کی اہم ترین صورتیں میرے بھائیوں جو انسان کو آخرت میں فائدہ دینے والی ہیں، آخرت میں جن صورتوں سے اللہ نے انسان پہ آسانیاں کرنی ہیں، ان میں ایک صورت میرے بھائیوں یہی سورہ ملک ہے۔ مکی صورت ہے، 30 آیات اس صورت کی ہیں، اور مکی صورت اور مدنی صورت میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ اگر کسی بھائی کو معلوم ہے بولا مکی اور مدنی صورتوں کا فرق بنیادی کیا؟ بنیادی فرق یہ ہے، جن صورتوں میں اللہ عقیدے کی، توحید کی، رسالت کی، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی، آخرت کے مرحلوں کی بات کرتے ہیں، وہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اور جن صورتوں میں اللہ رب العالمین احکام کو بیان کرتے ہیں، فرائض کو، عبادات کو بیان کرتے ہیں، وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ یہ دو بنیادی فرق ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ تو چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو، اپنی عظمت کو، اپنی شان کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے 4 بنیادی میرے بھائیوں مرحلے اس صورت کے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اور دوسری آیت جو اس صورت کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تو زندگی اور موت کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے، کون تم میں سے بہترین اعمال کرتا ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں، پہلی اور دوسری آیت میں، اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت، اپنی بادشاہت کو بیان کیا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر صرف اللہ کی ذات ہے۔ بحر و بر پہ، آسمان و زمین پہ، چرند پرند پہ، پانی کے قطروں پہ، تمہارے جسم کے ایک ایک ذرے پہ اگر بادشاہت ہے صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی طرح رب کائنات نے اس میں زندگی اور موت کا ایک فلسفہ انسان کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھنا ہے تو دنیا میں کتنے کارخانے چھوڑ کے آیا ہے، فزکس کے کتنے کو نومیریکل تجھے یاد تھے، بایو کی کتنی ڈگریاں تو نے حاصل کی، کیمسٹری کے کتنے کو فارمولے تجھے ازبر تھے۔ اللہ نے تو زندگی اور موت کا نظام بنایا کہ اللہ آزما رہا ہے نیکی تم میں سے کون کرتا ہے، نیکیوں کے معاملے میں کون آگے۔ اسی طرح اس سے آگے جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 3، 4 اور 5،
اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے وجود باری تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نا ان کو بیان کیا ہے۔ دنیا میں ایتھیزم بھی ہے، الحاد، بے دینی، دہریے بھی پائے جاتے ہیں، سیکولر بھی ہیں، لا دین بھی ہیں، جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ میرے رب کریم نے اپنے وجود کے دلائل دے دیے میرے بھائیوں۔ نہیں یقین تو اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ طے بر طے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ آج ایک بلڈنگ ایک احاطے پہ، دو احاطے پہ، ایک کنال پہ کھڑی کرنے والوں نیچے کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہو، کتنے پلر اور ستون دیتے ہو۔ رب کریم تا حد نگاہ آسمان بنایا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہیں پہ رب کریم کی خلقت میں، پیدائش میں کوئی نقص تو دکھاؤ۔ اتنی بڑی دلیل اللہ نے بیان کی ہے۔ اس آسمان پہ اللہ نے بادل بھی چلائے، فرشتے بھی ہیں، اور سائنس آج یہ کہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سائنس کی بات کو جلدی مان لیتے ہیں نا، سائنس کہتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا جو بادل بھی ہوتا ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا بادل بھی، اس میں 10,000 گیلن پانی اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور یہ آسمان پہ کتنے کو بادل تیر رہے ہیں، کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں تاروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ اور رب کریم چیلنج کرتے ہیں فرجع البصر ثم ارجع البصر، ہاں نظریں بار بار اٹھا کے دیکھو، پلٹ کے دیکھو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہر روز مشاہدہ کرو۔ فرجع البصر، بار بار دیکھو، ہاں ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آنکھ رب کریم کی قدرت میں عیب تلاش کرتے کرتے تھک جائے گی، لیکن اللہ کی کاریگری کے اندر ایک بھی نقص تلاش نہیں کر سکے گی۔ اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ انسان کی بنائی بلڈنگ 100 سال کے بعد جناب کہتے ہیں رہنے کی قابل نہیں، جب سے کائنات بنی اور کب تک ہے اللہ کے علم میں، آج تک اس آسمان میں دراڑ بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ کے وجود کی بہت بڑی ایک عظیم دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمان کی خوبصورتی اور آسمان پہ ستاروں کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، ہم نے آسمان پہ ستاروں کو بنایا چراغ کی شکل میں، روشنی، اور شیطانوں کو دتکارنے کے لیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پہ بندہ نظر کرے، اچانک کیوں جس طرح ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شیاطین آسمان کے قریب جا کے کان لگا کے سننا چاہتے ہیں کہ آسمانوں پہ فرشتے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے انتظام کر دیا، جو قریب جاتا ہے یہ شعلہ اس کو لگتا ہے، اللہ اس کو وہیں پہ بسم کر کے جلا دیتے ہیں۔ تو اللہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح رب کریم نے یہاں پہ کافروں کے لیے عذابوں کو بیان کیا۔ 7ویں، 8ویں، 9ویں آیت کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں سمجھانے والے ہیں، سمجھ جاؤ، یہ نہ ہو قیامت کا مرحلہ ہو جب جہنم کو لایا جائے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور قیامت کے دن جب میرے بھائیو جہنم کو لایا جائے گا نا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا دور سے لوگ اس کے آگ کے بھڑکنے کو سنیں گے، 70,000 لگامیں میرے رب نے جہنم کو پہنائی ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا۔ اتنی بڑی جہنم اللہ کی۔ اس وقت تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے جہنم پھٹنے کے قریب ہوگی، اور جب اس میں گناہ گاروں کی ایک فوج کو ڈالا جائے گا تب جہنم کے فرشتے ایک سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، آج جہنم میں کیوں پھینکے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی نہیں تھا یا اللہ کے دین کو پہنچانے والا؟
اللہ کی ہدایت کے پیغام کو لے کر اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا، تب بھی قرار کریں گے۔ آج تو کہتے ہیں نہیں مولویاں دی گلاں چھڈو پرا، تب کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں ان کو بیان کیا ہے، لو کنا نسمع او ناقل، ڈرانے والے تو آئے تھے، کاش ہم ہی عقل کر لیتے اور ان باتوں کو سننے کا ٹائم نکال لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد رب کریم نے اپنے جو مومن بندے ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا ہے، ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، غیب کے اندر اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے اللہ پہ ایمان ہے، بن دیکھے۔ اس طرح نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ زمین پہ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ روئے زمین پہ پھرتے ہیں، جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو اللہ کے فرشتے ان بیٹھے ہوئوں کو حفتہم الملائکہ گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ آسمان سے اللہ وہاں پہ رحمت اور سکون کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ فرشتے فارغ ہو کے جاتے ہیں نا، اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت کے طلبگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں، دیکھی نہیں تو اتنی تڑپ ہے، دیکھ لیں تو پتہ نہیں ان کی تڑپ کا عالم کیا ہو۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ میرا رب پوچھتا ہے کیا جہنم دیکھی انہوں نے؟ اللہ دیکھی نہیں تو رو رو کے پناہ مانگتے ہیں، دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیفیت کیا ہو جائے۔ اب کائنات کا رب اعلان فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، بن دیکھے اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں بخشش ان پہ نازل فرماتا ہوں۔ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بڑے بڑے اجر کے اللہ نے ان سے وعدے کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنے علم کی یہاں پہ گہرائی کو بیان کرتے ہیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، میرے نبی کہہ دیجئے باتوں کو اونچی آواز سے بیان کرو یا دل میں رکھو، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو وہ ہے جو سینے میں چھپی باتوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کائنات کا رب کہ میں نے زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا، اس میں سے تمہارا رزق نکالا، آسمان سے تم کو بچا کے رکھا، زمین میں دنسنے سے محفوظ رکھا۔ آمنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور، چونکہ مکے والے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ نے ان کو چیلنج کیا، کیا تم اللہ سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو؟ اور رب کائنات چاہے جس طرح پہلی امتوں کو زمین پھاڑ کے دنسا دیا، قوم لوط کو زمین میں عبرت کا نشان بنا دیا، اللہ چاہے تمہیں بھی زمین پھاڑ کے زندہ دنسا دے۔ یہاں تم بے خوف ہو کہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے۔ آج انسان کی یہی کیفیت ہے، گناہ کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان چیزوں سے انسان کو ڈرایا ہے۔ آگے اللہ اپنی نشانیاں مزید بیان فرماتے ہیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، اے میرے بندوں کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا ہے کہ پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے؟ کتنے کتنے دور تک آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں آپ کو ملے گا۔ کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو پروں کو کھول کے رکھتے ہیں اور کلومیٹر تک جناب وہ پر کھولے ہیں، دوبارہ پر مارتے بھی نہیں، اڑتے چلے جاتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، ان ہزاروں فٹ کی بلندیوں پہ ان کو اگر سہارا دینے والا ہے سوائے رب رحمان کے اور کون ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔
آگے اللہ چیلنج کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسا لشکر ہو جو اللہ کے مقابلے پہ تمہاری مدد کرے، کوئی ایسا ذریعہ بتا دو اللہ تمہارا رزق روک لے اور کوئی تمہارا رزق تم کو عطا کر کے دکھائے۔ اللہ رزق روکنے پہ قادر ہے۔ مکے والے نبی علیہ السلام کی بات نہیں تھے مانتے، میرے نبی نے بد دعا کی تھی، اے اللہ ان پہ ایسی پکڑ فرما کسینی یوسف، جس طرح حضرت یوسف کی قوم پہ قحط سالی آئی تھی، اللہ نے ساری خوشحالیاں مکے والوں سے چھین لیں۔ آپ سیرت کی کتابیں، سادی سی معروف کتاب الرحیق المختوم کو اٹھا کے پڑھیے، وقت وہ آیا تھا مکے والے قبروں سے مردوں کی ہڈیاں نکال کے پانی میں گھول کے پینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس طرح قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا، تو ان کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تم ڈرتے نہیں، کائنات کا رب چاہے رزق کے خزانے چھین لے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کائنات کا رب انسان کو پھر آخر میں جا کے کچھ اپنی نشانیاں مزید فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، کبھی غور نے کیا، قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، زمین پہ تمہیں بسایا کس نے؟ جس نے بسایا ہے اسی رب کی طرف تمہیں دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج قبر میں جب کسی کو اتارا جاتا ہے تو یہی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے نکلے، اسی میں اللہ نے دوبارہ لٹانا ہے، اسی سے دوبارہ اللہ نے زندہ کرنا ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہی پڑھا جاتا ہے مردوں کو اتارتے ہوئے۔ تو قرآن کی یہ آیت ذہن میں آتی ہے، اللہ تیرا فرمان کتنا سچا ہے، کس کس مٹی سے کس کس کو کہاں پہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ ہر پہ فرماتے ہیں، یہ بتاؤ اگر کائنات کا رب ان اصبح ماؤکم غورا، جس پانی کو پینے کے لیے ترستے ہو، اگر کائنات کا رب اسی پانی کو زمین میں گہرا کر دے، من یاتیکم بماء معین، کوئی ہو جو پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا دکھا دو، کوئی اپنا معبود، اپنا بت، اپنا الہ دکھا دو، تو اس پانی کو دوبارہ نکال کے دکھائے۔ لیکن رب کائنات اتنی قدرتوں کا مالک ہے، جہاں بور کر کے دنیا تھک جائے کہ پانی نہیں نکل رہا، اللہ بغیر بور کیے پانی کے چشمے زمزم کی صورت میں جاری کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی ساری قدرتیں اپنے عذابوں سے ڈرایا، اپنی توحید کو، عظمت کو بیان کیا۔ یہ مختصراً سورۃ ملک کا خلاصہ ہے۔ آخر پہ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائی، جوانی میں اللہ نے حافظے بڑے مضبوط عطا کیے ہوتے ہیں، ذرا اس سورت کی عظمت کو سمجھ لیجئے اور نیت کر لیجئے، ہم سب نے اس سورت کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے گرجاک میں ایک بزرگ تھے، ان کی عمر تھی 83 سال، 80 اور 3 83 سال۔ درس میں اللہ نے ایک مرتبہ جملہ نکلوا دیا کہ جو قرآن نہیں نہ پڑھتا ہے، قیامت کو اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال ربی لم حشرتنی اعمی، پھر کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے آیتوں کو بلا دیا، میں نے رب کریم نے آج تجھے بلا دیا۔ یہ چھوٹی سی سڑک ہے نا باہر، کتنے ٹریفک ہے، اس کی آنکھیں نہیں، اس اکیلے کو بغیر سہارے کے پار کرنی پڑ جائے تو کتنا مشکل ہے بھائیو۔ وہ سہارا ڈھونڈتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑے سڑک پار کروا دے، حالانکہ سڑک ہے، کوئی ادھر کھائی نہیں، کوئی ادھر کھائی نہیں، کوئی گہرا کھڈا نہیں، نیچے پہاڑ نہیں، کوئی آگ نہیں جل رہی، بن دیکھے بغیر آنکھوں کے سڑک نہیں پار ہوتی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس کو اللہ حشر کے میدان میں آنکھوں سے نابینا کر کے اٹھائے گا، وہ پل صراط کو کیسے پار کرے گا؟
جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے نیچے جہنم بڑکتی ہوگی، بعض گریں گے زخمی ہوں گے اور بعض ایسے ہوں گے جو دو ٹکڑے ہو کے جہنم میں جا گریں گے۔ جن کی آنکھیں ہیں ان کی حالت یہ ہے، اور جس کی آنکھیں ہی نہیں بھائیو وہ پل صراط کو کیسے پار کرے گا؟ یہ چھوٹا عذاب تو نہیں۔ تو اللہ نے یہ جملے درس میں نکلوا دیے۔ ایک بزرگ بعد میں آئے، ان کی عمر 83 سال تھی، اللہ رحمت کرے فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں پتر یہ واقعی اللہ نے اندھے کر کے اٹھانا ہے؟ میں چچا جی قرآن کی آیت ہے۔ وہ نہ زاروں کی طرح ہونے لگ گئے، کہتے ہیں یار میں نمازیں تو ساری زندگی پڑھی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکا۔ تو اب میں نے کہا جی ہمت کریں، کم از کم اگر موت بھی آ گئی تو اللہ کے ہاں یہ تو درج ہوگا، یا اللہ اس بندے نے مرنے سے پہلے ارادہ کر لیا ہوا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھیں، آج سے ہی پڑھیں جی۔ میرے بھائیو اس بزرگ کی اس ادا پہ پتہ نہیں اللہ کتنا کو راضی ہوا ہوگا۔ میں نقل نہیں اتار رہا لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب پہلی آیت ان بزرگوں نے پڑھی نا قرآن کی، عمر 83 سال، 10-12 نمبر موٹی اینک لگی، منہ میں دانت کوئی نہیں، سر کے بال سارے جڑ گئے، داڑھی کے بال سفید۔ تو پہلی آیت قرآن کی پڑھی انہوں نے، اوپر سے دیکھ کے سورۃ فاتحہ، یہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے، تو کہتے ہیں الحمد 8 مرتبہ اٹک کے انہوں نے پڑھا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے نا وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ فِي، اٹکتا ہے، کوشش کرتا ہے صحیح پڑھنے کی، میرا رب اتنی اس کی محنت پہ راضی ہوتا ہے کہ اگر صحیح پڑھنے والے کو اللہ جتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اٹک کے پڑھنے والے کو اللہ اس سے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا ہمت نہیں ہارنی آپ نے۔ لیکن پھر اس بزرگ نے ایسا ارادہ کیا، صبح مسجد میں آنا اور عشاء تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن پہ ہی محنت کرتے جانا۔ 3 سال میں بزرگوں نے قرآن مکمل کر لیا، عمر ہو گئی 86 سال۔ اور جس دن اس بزرگ نے قرآن مکمل کیا تھا نا، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، اس اللہ کے بندے نے قرآن کو یوں بازوؤں میں لے کے نا یوں سینے سے لگایا ہے، اور ایسے جناب وہ اونچی اونچی روئی جا رہے ہیں۔ وہ دل میں ایک تھی نا کہ یا اللہ زندگی میری گزر گئی ویسے ہی، روئی جا رہے ہیں، ہزاروں قطار روئی جا رہے ہیں، کتنی دیر وہ روتے رہے۔ پھر کہتے ہیں پتر ان دل کرتا ہے کہ قرآن نو ترجمے نہ پڑھا۔ اور بھائیو جوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، زندگی کا بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس، بجائے اس کے بندہ بڑھاپے میں ترسے جا کے۔ کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کو دل کرتا ہے، پہلے اس پارے کے 5 پارے پڑھے، 2-4 دن مسجد میں نظر نہ آئے۔ میں نے نمازیوں سے پوچھا کہ نظر نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں جی چاچا جی بیمار ہیں۔ میں گھر گیا، وہ پیشاب کی نالی لگی تھی، ڈرپ لگی تھی، 4 پائی پہ لیٹے تھے، میں پاس بیٹھا جب جا کے تو میرا ہاتھ پکڑ کے چوما اور سینے سے لگا کے زاروں کی طرح رو پڑے۔ کہتے ہیں پتر میری اولاد کو بھی نہیں پتا کہ میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، صرف اللہ کو پتہ ہے، یا اللہ کے بعد یہ پردہ تیرے سامنے کھلا ہے۔ اب جب میں مر جاؤں نا، میری قبر پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ 2-3 دن گزرے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد میرے بھائیوں اور جوانوں، اللہ کا واسطہ ہے، ابھی سے ارادہ کیجیے اس قرآن سے تعلق جوڑنے کا۔ تو یہ سورۃ الملک جو ہے، اس میں اللہ اپنی وحدانیت کو، عظمت کو، جہنم کے عذابوں کو، انسان کی قدرت کے سامنے بے بسی کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ اس سورت کی میرے بھائیوں نبی کائنات علیہ السلام نے جو فضیلت بیان فرمائی، پہلی فضیلت نبی علیہ السلام نے مستدرک حاکم میں حدیث سے فرمایا، ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیہ، قرآن میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، 30۔ ارادہ کیجیے روزانہ 1 آیت یاد کرنے کا، 30 دنوں میں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا 30 آیتیں، شفاعت لرجل
یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے گی، فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةِ، اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جائے گی۔ ایک اس سورت کی فضیلت یہ ہے۔ دوسری سورت اس کی فضیلت جو ہے سورت کی، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا سورت تبارک، یہ رو تبارک الذی بیدہ الملک ہی المانیۃ من عذاب القبر، یہ قیامت، یہ قبر میں جب انسان رکھا جاتا ہے تو یہ سورت انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر میں جب کسی بندے کو رکھا جاتا ہے، وہ سورہ ملک پڑھنے والا ہے، فرشتے آتے ہیں، پاؤں کی طرف آئیں یہ سورت پاؤں کی طرف ہو جاتی ہے، سر کی طرف آئیں ادھر ہو جاتی ہے، پھر یہ سورت تعارف کرواتی ہے کان یقوم یقرأ بی، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے حضور قیام میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، فرشتوں اس کے قریب نہ آنا۔ یہ قبر میں انسان کی اس طرح سفارش کرنے والی ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلہ، ہر روز رات کو سونے سے پہلے گھنٹوں موبائل کا پیکج ضائع کرنے والی یہ قوم کاش کے چند منٹ نکال لے، فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے اس سورہ ملک کی تلاوت اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا معمول تھا کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک، آپ علیہ السلام رات کو سوتے ہی نہیں تھے جب تک دو سورتوں کی تلاوت نہ فرما لیتے، ایک سورہ سجدہ اور ایک سورہ ملک۔ یہ میرے بھائیو کچھ اس کے فضائل تھے، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی، حشر میں شفاعت کرنے والی، جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے والی، اور اللہ کے نبی کی روزانہ کی پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس صورت سے محبت کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو دنیا آخرت میں اللہ ہمارے برکت، سفارش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔